حضرت سیدنا غر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ عز و جل کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ عمدۃ القاری میں توبہ سے متعلق علماء اکرام رحمہم اللہ السلام کے مختلف اقوال۔ بعض مشائخ کرام کے نزدیک ندامت توبہ ہے، بعض کے نزدیک گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم یعنی پکا ارادہ توبہ ہے، گناہ سے باز رہنے کا نام توبہ ہے۔ مذکورہ تینوں باتوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے اور یہی سچی توبہ کہلاتی ہے۔ علامہ جوری نے فرمایا کہ گناہوں سے رجوع کرنے کا نام توبہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے 6 علامات ہیں: گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا، گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم، جن فرائض میں کوتاہی کی ہے ان کی ادائیگی، جن کا حق تلف کیا ہے انہیں ان کا حق دینا، ناجائز حرام مال سے بدن پر جو چربی چڑھ گئی ہے اسے غم حزن کے ذریعے پگھلانا یہاں تک کہ کھال ہڈی سے چمٹ جائے، اور پھر اگر اس پہ گوشت ہے تو ایسا گوشت آئے جو حلال و طیب سے پروان چڑھا ہو۔ جس طرح بدن کو نفسانی خواہشات کی لذت پہنچائی ہے، اسی طرح اسے اطاعت کا مزہ چکھانا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، توبہ استغفار نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت توبہ استغفار کیا کرتے تھے، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہیں آتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تعلیم امت کے لیے تھا۔